بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے عید قرباں کے حوالے سے اور قربانی کی گوشت کی تقسیم کے حوالے سے. میرے ساتھ ایک ایسے ثنا خواہ موجود ہے جن کو اللہ پاک نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے. میرے ساتھ تشریف فرمائے طاہر ہاشمی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ ایک ایسا کام کر رہے خدمت کے حوالے سے، لوگوں کو جو ہے اویرنیس کے حوالے سے، لوگوں کو ایسی چیزیں مہیا کریں، ایسے علاقوں میں مہیا کریں، قربانی کے گوشت کے حوالے سے بہت بڑا کام کریں. جناب یاسر عرفات محمد یاسین صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری یاسین القرآن ویلفیئر ٹرسٹ کے، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ یاسین بھائی آپ سے گفتگو کریں، یاسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے میں ایک ہمارے ثنا خواہ سے نعت سنیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. طاہر صاحب، وہ کون سا کلام آپ پیش کریں جو ماشاءاللہ آپ کی آواز، آپ ہمارے اکثر پروگراموں میں شامل ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑی پیاری خوبصورت آواز سے نوازا، تو کون سا کلام پیش کریں؟ ابھی حج کے حوالے سے زائرین مدینہ پاک جا رہے ہیں، کیا بات ہے. تو شاعر نے حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں اس کے ایک تو اشعار. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم. میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در چومیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم. اچھا یاسر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ یاسین القرآن ویلفیئر ٹرسٹ جو آپ چلا رہے ہیں، اس کا قیام کب عمل میں آیا، کس وجہ سے عمل میں آیا اور کیا دیکھ کر آپ نے اس طرف موو کیا؟ ایکچولی میں نے 1998 میں میٹرک پاس کیا. میٹرک پاس کرنے کے بعد میں پاکستان ٹور پہ گیا اور وہاں میں نے چترال کو ایکسپلور کیا. تو وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ چترال اس وقت جو ہے وہ سردیوں میں 6 مہینے کے لیے پاکستان سے کٹ جاتا تھا. اور چترال کی آمد و رفت جو ہے وہ افغانستان کے راستے سے ہوا کرتی تھی. تو وہاں پہ بہت زیادہ غربت دیکھی اور دینداری جو ہے وہ اس حد تک تھی کہ 90% لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے اور تقریباً ہر گھر میں آپ کو حافظ ملے گا. چترال میں ماشاءاللہ اور ہر گھر میں آپ کو عالم دین ملے گا. اللہ اکبر. حافظ اور حافظہ، قاری اور قاریہ یہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مطلب اگر آپ دارالعلوم کراچی کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں بھی 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چترال سے تعلق رکھتے ہیں. بنوری ٹاؤن میں بھی جو طلبہ کی تعداد ہے وہ چترالی زیادہ ہیں. اسی طرح فاروقیہ میں، اسی طرح بنوریا سائٹ میں. تو الحمدللہ دینداری ہے، جذبہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں دین کا کام کرنا چاہوں تو میں کیوں نہ جو ہے وہ چترال سے
स्टार्ट लूँ। फिर चूँकि चतराल में आपने एक सुना होगा कि वहाँ पे एक वादी है जिसको वादी कलाश कहा जाता है। वादी कलाश को आम ज़बान में काफिरिस्तान भी कहा जाता है। वहाँ पे जो है वो एक कलाश कबीला है जो कि गैर मुस्लिम है और जस्ट लाइक बुतों की पूजा करता है और स्टिल इस वक्त तक वो बुतों की पूजा करते हैं। अब चूँकि ये बिल्कुल नायाब किस्म का कबीला है, इसके ऊपर जो है वो गैर मुल्की NGOs की बहुत ज़्यादा फंडिंग है। यानी वहाँ की तरतीब ये है कि जो बच्चा पैदा होगा उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है NGOs की तरफ से, उसकी एजुकेशन फ्री, उसका मेडिकल फ्री, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके दूसरे जितने भी मामलात हैं वो तमाम NGOs उठाती हैं। अब उसकी निस्बत जो हमारे मुसलमान हैं उनका हाल जो है वो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान से हट के जो है उनको NGOs फीड कर रही है? डेफिनेटली वो एक्चुअली जो है ना कलाश कबीले की जो बाकियात है उसको वो बचाना चाहती हैं, क्योंकि बेसिकली अब वो सिर्फ महदूद होके जो है ना चतराल की भी 3 वादियों तक महदूद हो गए। वादी रंबूर है, वादी बम्बुरेत है और वादी बिरीर है। अब ये 3 वादियों तक महदूद हो गए हैं और मुश्किल से जो है अप्रोक्सीमेटली मेरा आइडिया है कि उनकी आबादी 2 लाख के करीब होगी। तो वो चूँकि नापैद हो रहे हैं इस वजह से जो है वो गैर मुल्की जो NGOs हैं, इवन के मैं अगर आपको बताऊं कि एक जर्मनी खातून है जिसका नाम है मिस मोरिन। मिस मोरिन जो है वो जवानी से लेके बुढ़ापे तक अपना पूरा वक्त उसने वादी कलाश बिरी में गुजारा, यानी उसने अपने आप को वफ कर दिया। इसी तरह कुछ ऑस्ट्रेलियंस हैं, इसी तरह जैपनीज़ चूँकि बुत परस्त हैं, बुत मज़ हैं, वो इनको बहुत लाइक करते हैं। तो जैपनीज़ जो है वो भी काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में जो है इनके साथ डोनेशंस वगैरह और इनके सारे मामलात को देखते हैं। तो यानी ये एक बहुत जो है ना वेल सेट लोग हैं। उसकी निस्बत जो है हमारे मुसलमान जो है वो ज़रा गुर्बत का शिकार थे। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अगर दी जा रही होती है तो क्या हमारे जो मुसलमान हैं वो कन्वर्ट होकर इस तरफ मूव करते नहीं, हैं? अल्लाह का बड़ा फजल है और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा जो चतराल में और ख़ास तौर पर वादी कलाश में काम करने का मकसद ही यही था कि हम उनको जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल करें। तो अल्लाह का एक बात आप ये कह रहे हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कि वो लोग जो है ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी ये सब उधर रह रहे हैं, उसके बावजूद जो है एक और बात आप बड़ी गहराई वाली कह रहे हैं कि उसमें बड़े दीनदार लोग, ये बहुत कमाल की बात है। मतलब वहाँ भी लोग इस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है? देखें, असल में इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ आप जाएंगे ना तो चंगेज़ खान का आपने नाम सुना होगा। इसने जब अपनी फतूहात के सिलसिले में जब बराए आज़म एशिया पे हमला किया था तो उस वक्त इसका एक कमांडर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। तो ये अलेक्जेंडर जो है जब यहाँ से शिकस्त खोदा होके जब इसकी फ़ौजें वापस हुई तो उसमें से कुछ लोग जो हैं जो इसकी फ़ौज के थे, जो कि अपनी औरतों के साथ आए थे और माल मता के साथ आए थे, वो चतराल की इन वादियों में ठहर गए। अब उस वक्त जो है चतराल में कलाश लोग ज़्यादा थे और हमारे सुन्नी जो है वो कम थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो हमारे लोगों ने भी हिजरत की और हमारे लोग भी जो है वो गिलगित से और दूसरी जगहों से आए और फिर अब तनासुब ये रहा है कि सुन्नी मुसलमान जो है वो तकरीबन 70% हैं और 30% जो है वो सिर्फ कलाश हैं और वो भी सिर्फ 3 वादियों तक महदूद है। अब जैसे कलाश के बारे में मैं आपको एक और अजीब सी बात बताऊं कि इनकी औरतों के ऊपर इनके मज़हब के एतबार से काफ़ी जुल्म होता है। मतलब जैसे हमने दूसरे मज़ाहिब के बारे में सुना है और पढ़ा है कि जितना ही हुकूक इस्लाम देता है ना इतना कोई और मज़हब नहीं देता। तो डेफिनेटली ये चीज़ हमें प्रैक्टिकली जो है जब हम कलाश गए उस कबीले में रहे सहे, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तकरीबन 1 महीना वहाँ ठहरता हूँ। तो मेरा साथ उनके साथ बिल्कुल घरेलू ताल्लुक़ है। तो मुझे पता चला कि भाई इनकी औरतों के साथ क्या मामलात होते हैं। मतलब मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहूँ कि उनकी औरतें गोश्त नहीं खा सकती और जो मखसूस अय्याम होते हैं उसमें उनको घरों से निकाल दिया जाता है। अब वो जो है ना एक हीट इस तरह की जो है ना वो मामलात हैं और बहुत इस तरह के हैं कि औरतें तंग हैं। अब होता क्या है कि अल्लाह के फजल से इनके यहाँ जो है एक त्यौहार होता है जिसको चिलमजुश्त कहा जाता है। चिलमजुश्त में ये होता है कि ये कलाश लड़का कलाश लड़की को वहाँ से डांसिंग हॉल से या उस मेले के अंदर से ले जाएगा, यानी अपने घर ले जाएगा। इट मीन्स ये उनकी शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है लड़की के घर वाले जो है उसके घर जाएंगे और लड़के वाले उसके घर जाएंगे। ये इनके यहाँ सिस्टम है, ये इनके मज़हब में है। अब क्या होता है कि चूँकि जो कलाश जो है वो कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब इनके घरों में जो है मिसाल के तौर पे वालिद और बच्चे मुसलमान हैं
تو والدہ آج بھی کافر ہے. ماموں جو ہے وہ مسلمان ہے تو ماموں کے بچے جو ہیں وہ آج بھی غیر مسلم ہیں. تو لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں, عورتیں زیادہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اور مرد چونکہ وہاں پہ کام بھی نہیں کرتے بہت زیادہ, اور این جی اوز کی سپورٹ بھی مردوں کو زیادہ ہے, اور عورتوں سے زیادہ کام کرایا جاتا ہے, کھیتی باڑی بھی ساری وہ کرتی ہیں, مویشیوں کا خیال بھی وہی زیادہ رکھتی ہیں. آدمی جو ہے وہ چونکہ وہاں پہ حلال حرام کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو وہاں دیسی شراب وغیرہ بھی عام پی جاتی ہے, تو عوام مطلب مردوں کے لیے جو ہے وہ بہت ساری آسائشیں ہیں وہاں پہ, عورتوں کو تکلیف ہے. تو اس لیے عورتیں جو ہیں وہ فوراً دائرہ اسلام میں آ جاتی ہیں, کنورٹ ہو جاتی ہیں, اور ہمارے جو سنی جو لوگ ہیں وہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیلنجز میں ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر لے آتے ہیں. اچھا. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لڑکیوں سے اور اس گھر جو مسلمان لڑکا ہے اس گھر والے, کیونکہ وہ آپس میں یہ رشتہ داری ہوتے ہیں, دور کے رشتے ہوتے ہیں ان کے, یعنی اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ سب جتنے مسلمان جو وادی کلاش میں رہتے ہیں ان کا پردادا جو ہے وہ کلاش ہی تھا, کافر ہی تھا. کنورٹ ہوتے 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 اب ہمارے مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں آ گئے ہیں, یہ اقلیت میں آ گئے ہیں. تو ہمارے مسلمان لڑکے پھر ان سے شادیاں کرتے ہیں, پھر یہ ان سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں. بائیکاٹ کا سلسلہ 6 مہینے چلتا ہے. پھر اس بائیکاٹ کے دوران جو ہے ہم یاسین القرآن ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں, ان کی فل سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو رہائش بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ہم ایجوکیشن بھی پھر دیتے ہیں, پھر ہم ان کو روزگار بھی دیتے ہیں. اچھا, یہ شعبہ آپ کتنے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں اس وقت یاسین القرآن کے؟ یاسین القرآن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نو مسلمین کی جو ہے نا بھرپور خدمت کرتا ہے, ہر پیمانے پہ خدمت کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مدارس کی ایک پوری چین چلا رہا ہے. یعنی مدرسہ یاسین القرآن کے نام سے ہمارے بہت سارے مکتب ہیں جو کہ پورے چترال میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ کتنے جگہوں پہ کام ہو رہا ہے یہ اس حوالے سے؟ مطلب اس وقت ہمارے چترال میں تقریباً 25 سے 30 مدارس ہیں الحمدللہ, اور بہت سے مدارس جو بڑے کتابوں کے مدرسے ہیں ان کے ساتھ ماہانہ تعاون بھی ہوتا ہے, سالانہ تعاون بھی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم نے 2001 سے جو ہے وہ اجتماعی وقف قربانی جو ہے اس کا سلسلہ شروع. قربانی پہ تو ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن آپ نے اسی ایریے کا کیوں منتخب کیا بہت سارے جگہوں پہ؟ کیا آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے چترال کی طرف؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ 90% لوگ جو ہے وہ دیندار ہیں. یعنی آپ یقین نہیں کریں گے کہ فجر میں بھی جو ہے وہ عشاء اور مغرب جتنے لوگ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ. یعنی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. سوری ٹو سے جیسے کراچی میں آپ جائیں تو آپ کو 1 یا 2 صف ملے گی, اور جمعے میں پوری مسجد بھری ہوئی ملے گی. چترال میں ایسا نہیں ہے. چترال میں الحمدللہ فجر کی نماز میں بھی اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جتنے مغرب میں ہوتے ہیں اور عشاء میں ہوتے ہیں, اور جمعے میں تو مساجد میں جو ہے وہ تل لڑنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو چونکہ وہاں دینداری زیادہ ہے, اور چونکہ میرا تعلق ایک میمن کمیونٹی سے ہے, تو میمن جو ہے نا وہ اپنا پیسہ وہاں انویسٹ کرتا ہے جب 2 پیسے کا فائدہ ہو. تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں یہاں مسجد بناؤں گا تو میری مسجد جو ہے وہ بھری رہے گی, میری مسجد میں عبادت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. کیا کمال کی بات کی. اچھا, اب ہر گھر میں حافظ ہے, ہر گھر میں عالم ہے, تو ہر گھر میں جو ہے 8 سے 10 بچے ہیں. دین کا شوق ہے, جذبہ ہے, تو ہر گاؤں میں, ہر محلے میں میرا مدرسہ. کیا بات. اللہ کے فضل سے پہلے میں وہاں پہ 250 مکاتب چلاتا تھا. ماشاءاللہ, الحمدللہ. نہیں تو یہ کب کس وقت یہ آپ کا یہ قیام عمل میں لایا گیا؟ اور میں نے بیسیکلی 1998 میں میٹرک پاس کیا تھا, اس کے بعد 99 سے جو ہے میں اس کام میں جد گیا. پھر چونکہ مشرف کے دور میں جو ہے وہ این جی اوز کے حوالے سے اور فنڈنگ کے حوالے سے کافی سختیاں ہوئیں, تو پھر مجھے مجبوراً 2007 میں اپنا یہ ٹرسٹ جو ہے وہ رجسٹر کروانا پڑا. پھر الحمدللہ ہم نے 2007 میں ٹرسٹ رجسٹر کروایا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم اللہ کے فضل سے دن دگنی رات چگنی لوگ جو ہے. آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں؟ اس کو کوئی اور کو بھی آپ نے شامل کیا ہوا یا صرف؟ نہیں, الحمدللہ ہماری پوری ایک باڈی ہے, پوری ایک ٹرسٹ کے ممبران ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سے والنٹیئرز ہیں, بہت سے ہمارے جو ہے علماء کرام ہیں, مفتیان اعظام ہیں. علماء کرام کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک سوال ہے, وہ آپ سے میں گفتگو کرتا ہوں. طاہر صاحب, وہ 2 اشعار جو بڑے کمال کے, وہ جو دل کو ایسا سکون دے کے واقعی. جب بھی میری ہو سنگے دل تمہارا یا رسول اللہ. یہ کلام پیش کر رہا ہوں, اسی کلام پہ ابھی مجھے حال ہی میں عمرے کا ٹکٹ پیش کیا گیا, انشاءاللہ اگلے مہینے میری حاضری ہے وہاں. جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ,
सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ यासिर साहब, ये कि इस वक्त आप किस शोबे जात में ज़्यादा काम कर रहे हैं? कुर्बानी के हवाले से तो मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरह भी ईद कुर्बानी आ रही है, फिर वो तकसीम कारी के हवाले से कराची से मुख्तलिफ एरियो के अंदर भी आप मूव कर रहे हैं, तो इस वक्त किस शोबे जात की तरफ ज़्यादा इस वक्त जो हमारा हॉट आइटम है वो कुर्बानी के हवाले से इज्तिमाई वफ़ कुर्बानी। अब इज्तिमाई वफ़ कुर्बानी, इसमें क्या दर्जा बंदियाँ रखी हुई है आपने? जी, इसमें बिल्कुल दर्जा बंदी भी रखी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे सस्ती कुर्बानी है। यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम 7,000 रुपया में एक हिस्सा गाय का दे रहे हैं। यानी 49,000 में हम पूरा जानवर जो है वो कुर्बान कर रहे हैं आपके लिए। अब इसमें क्या होता है कि आम से आम आदमी जो नौकरी पेशा है या जो इवन के बहुत मामूली बचत भी रखता है और वो कुर्बानी का अगर शौक रखता है तो वो ये 7,000 रुपीज़ से एक हिस्सा जो है वो बुक करवा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ से वो कुर्बानी जो है वो उलमा इकराम की जिम्मेदारी में अदा होगी। यानी जितने भी कुर्बानी करने वाले लोग हैं वो सब आलिम दीन हैं और हमारे चूँकि सर के ताज हैं। कुर्बानी करने वाले लोग, मतलब मैं कुछ थोड़ा सा उलमा इकराम के हवाले से मैंने अक्सर आपके साथ पढ़ा कि कोई सरपरस्ती भी उलमा इकराम कर रहे हैं आप लोगों के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्तियान अज़्ज़ाम जो हैं, अब जैसे चतराल के मुफ्ती आज़म हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती गुल अजीज़ साहब, मुफ्ती गुल अजीज़ साहब जो हैं ये शागिर्द ख़ास हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। अच्छा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं ये 2009 में अपनी लाइफ में पहली दफ़ा जो है चतराल गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने उस विज़िट में हमारी 2 मसाजिद का उन्होंने इफ्तिताह किया, संगे बुनियाद रखा। और उसमें से एक मस्जिद जो है वो मैंने डोम शेप की बनाई है जिसको हम अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। क्योंकि चतराल में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते थे तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक ऐसी मस्जिद बनाऊं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो। और अल्लाह के फजल से मैंने गुंबद खिजरा का मॉडल जो है वो चतराल की ज़मीन पे एयरपोर्ट के साथ बना दिया। अल्लाह। जब मैंने वो मस्जिद बनाई तो मुझे DHQ से जो है ना MS का फ़ोन आया डॉक्टर का कि यासिर मैं तुम्हें DHQ की ज़मीन देता हूँ, DC से NOC लेके देता हूँ, मुझे तुम यहाँ पे मस्जिद बना के दो। अब उन्होंने जब मुझे जगह दी तो वो मुस्ततील शेप में थी, चकोर नहीं थी। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे डोम बनाऊंगा, गोल मस्जिद बनाऊंगा, ये गोल मस्जिद मैंने मस्जिद तूबा जो डिफेंस में है ना उसको कॉपी की थी। अच्छा, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उम्रे पे भी गया। उम्रे पे जाके मैंने मस्जिद नबवी की एक एक चीज़ जो है वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की कि मैं उससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो वहाँ पे जाके बनाऊंगा। यानी एक एक चीज़, लोहे की जालियाँ, ये वो सारी डिज़ाइनिंग जो है ना, इवन के मैंने अपना पूरा मोबाइल भर दिया। सऊदी गवर्नमेंट के जो लोग हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाह रहे हो? तो वो ज़रा सा ये घबराए कि शायद हो सकता है कि कोई ऐसी हरकत ये लड़का ना करे क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग से पिक्चर ले रहा है। ये जालियों के करीब जाके जालियों के एक एक पोरे को जो है ना वो चेक कर रहा है। तो अल्लाह के फजल से वो सारा काम वहाँ चतराल में किया। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुर्बानी जो है ये इस वक्त का हमारा बहुत बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है। पिछले साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह 850 बड़े जानवर किए अल्लाह के फजल से, और इस साल जो है हमारा 1000 जानवर का टारगेट है।
اب اس 1000 جانور کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کم سے کم 1 لاکھ گھرانوں کو کھانا پرووائڈ کر دیا. یعنی پوری فیملیز جو ہیں وہ عید والے دن الحمدللہ ہمارا گوشت پکا کے کھاتی ہیں. اب چونکہ چترال ایک پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقے کا جانور جو ہے وہ میدانی علاقے کی طرح فربا اور موٹا نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار کراچی میں جانور 1.5 لاکھ روپے کا ہے, آپ 50,000 روپے میں کیسے دے رہے ہیں. کراچی میں گائے کا گوشت 1,000 روپے کلو ہے. میری چترال کی گائے کا گوشت جو ہے وہ 50 کلو نکلتا ہے, تو 50,000 روپے کا ہو گیا. صحیح. جو جانور آپ لے کے آتے ہیں اس میں سے 130 کلو اور 140 کلو گوشت نکلتا ہے, تو وہ 1.5 لاکھ کا ہوگا. دوسری بات یہ کہ چترال میں گاؤں دیہاتوں میں جانور لیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں پروڈکشن تو وہیں سے ملے گی نا, جانور وہیں پیدا ہوتا ہے, وہیں پلتا ہے, اور پھر وہاں سے شہروں میں بکنے کے لیے آتا ہے. جب میں جہاں پیدا ہوتا ہے, جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے, جب میں وہاں سے چیز لوں گا تو مجھے ڈیفینیٹلی را فارم میں ملے گی, بلو دا لیول آف کاسٹ جو ہے اس میں مجھے وہ چیز ملے گی, تو مجھے وہاں وہ چیز اس لیے سستی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد مجھے کھلائی پلائی نہیں پڑتی, کیونکہ وہاں تو جی پروڈکشن ہی یہی ہے, وہاں تو کام ہی یہی ہے, لوگوں کو جانور ہی پالنا ہے, کھیتی باڑی کرنی ہے, یہ 2 ہی کام ہے گاؤں دیہاتوں میں, کوئی تیسرا فیکٹری تو وہاں لگی نہیں ہے. اب نہ مجھے کھلائی پلائی لگتی ہے, کٹائی بھی جو ہے وہ گاؤں والے خود کر لیتے ہیں, نہ مجھے کوئی کسی کو بھتہ دینا پڑتا ہے, نہ مجھے کوئی ٹرانسپورٹیشن دینی پڑتی ہے, نہ مجھے آڑتی کو کمیشن دینا پڑتا ہے, نہ جو ہے مجھے کسی بزنس مین کو پروفٹ دینا پڑتا ہے. اب ڈیفینیٹلی یہاں کراچی میں جو مال لے کے آئے گا 1.5 لاکھ روپے کا, تو سب سے پہلے تو 10% اپنا پروفٹ لگا دے گا اس کے اوپر, تو 15 سے 20,000 روپے جانور تو ویسے ہی مہنگا ہو گیا. منڈی کے الگ ریٹ, دوسرے تیسری چنگیاں معاملات کافی ہیں. تو اللہ کے فضل سے جو ہم 7,000 روپے چترال میں گائے کا جو ایک حصہ دے رہے ہیں, اس پہ بالکل اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ حصہ ملایا جا سکتا ہے, اور ہم پوری ذمہ داری پوری گارنٹی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قربانیاں الحمدللہ ہوتی ہیں. اچھا, پھر درجہ بندی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک تو یہ پہلے درجے کی بات ہے, پھر دوسرے درجے کی بات کی طرف بھی آپ آئے تھے, پھر اس کے بعد ابھی یہ کہ جیسے 7,000 والا جو حصہ ہے نا, اس کو ہم نے ادنا درجہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اب یہ 7,000 کے بعد پھر ہم آتے ہیں درمیانہ درجہ جو کہ 9,000 روپے کا ہے. وہ 9,000 کا جو جانور ہے وہ ہم اندرون سندھ میں پرچیز کرتے ہیں, اور اندرون سندھ میں ہی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اب آپ نے اندرون سندھ میں ایک بہت بڑا ایریا جو ہے جس کو تھرپارکر کہتے ہیں, بہت بڑا ریگستان ہے, اور اس جیسا ریگستان جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے. کیوں کہ وہاں پہ جو ہے درخت بھی ہیں اور ریگستان بھی ہے. حالانکہ دنیا میں ایسا کوئی ریگستان نہیں ہے جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہوں, لیکن اگر آپ تھرپارکر کو دیکھیں گے تو ایک یونیک زمین ہے کہ وہاں ریگستان بھی ہے پلس درخت بھی بہت سارے لگے ہوئے ہیں, اور ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ مال مویشی کے اوپر ہے, کیونکہ وہاں پانی کی بھی قلت ہے, وہاں کسی قسم کی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے, صرف اور صرف مال مویشی. تو اونٹ بھی آپ کو وہاں ملے گا, بکرے بھی آپ کو وہاں ملیں گے, اور گائیں بھی ملے گی. تو تھری گائیں جو ہے وہ ہم لیتے ہیں, میرپور خاص سے بھی ہم لیتے ہیں, اور مختلف منڈیوں سے بھی ہم مال لیتے ہیں. وہ جانور لیتے ہیں جو دودھ اور بچہ دینا بند کر دیتا ہے, تو کیونکہ وہ صرف اور صرف گوشت کے قابل ہوتا ہے, تو وہ جانور بھی ہمیں بہت ہی سستا ملتا ہے, کیونکہ ہم بلو دا کوسٹ بلو دی لائن جا کے گاؤں دیہاتوں سے لیتے ہیں, اور گاؤں دیہاتوں میں ہی رکھتے ہیں, اور وہیں پہ قربانی کر کے انہی میں گوشت بانٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا درجہ جو ہے وہ کراچی کی قربانی ہوتی ہے. تو کراچی کی قربانی جو ہے اس میں ہمارا ایک حصہ 15,000 روپے کا ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ 20,000 روپے کا ہے. تو 20,000 روپے میں ہم A1 کوالٹی گوشت دیتے ہیں, بچیا کا گوشت کے دیتے ہیں, 2 دانت 4 دانت کی بچیا ہوگی, اور بہترین قسم کے جو ہے نا کسائی سے کٹوا کے آپ کو ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں, اس کا حصہ 20,000 روپے. اچھا, اپنا جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی چترال کے اندر تو وقف کر دیا, وہ وہاں ہی چلا جاتا ہے. سندھ کی طرف اگر آپ کرتے ہیں جیسے میرپور خاص اور جگہ گاؤں وغیرہ کے اندر, تو کون سے ایریے کو منتخب کیا ہوا اگر سندھ کی طرف میں دیکھوں؟ سندھ میں نے زیادہ جو کام کر بھی رہا ہوں اس وقت واٹر پروجیکٹ کے حوالے سے بھی, تو وہ تھرپارکر ہے. مساجد کی تعمیر, تھوڑا سا اس کا واٹر پروجیکٹ میں یہ ہے کہ چونکہ تھرپارکر میں پانی کی کمی ہے, تو اب وہاں پہ جو ہے نا 200-250 فٹ کی بورنگ ہوتی ہے. تو اس بورنگ میں جو ہے نا وہ ہم کیسنگ بھی لگواتے ہیں, سمر پمپ بھی لگاتے ہیں, اور آج کل چونکہ سولر سسٹم چل رہا ہے تو سولر سسٹم کے ذریعے ہم اس پورے گاؤں کو جو ہے پانی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, تو مطلب وہاں اس کے لیے بھی کوئی ڈونیٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے؟ جی الحمدللہ ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے سے اور اپنی دوسرے ذرائع سے, جیسے آج آپ کے چینل پہ بیٹھے ہیں, تو ہم اپنے تمام کامز کو جو ہے وہ
पब्लिक के सामने रखते अच्छा, हैं। ये कितना, यानी ये एक तो कुर्बानी की तरफ हम बात करें, एक दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि पंप वगैरह के हवाले से, इस पे कितने आपने अभी इस पे काम किया है? मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 16 से 18 जो है वाटर प्रोजेक्ट अब तक इंस्टॉल कर चुका हूँ विद इन 3 इयर्स। अच्छा, ये कहाँ कौन से एरिया को ये मैंने इस्लाम कोट, मिट्टी, उमर कोट और तो कोई डगर पार कर। किसी के साथ कंबाइंड होके कर रहे हैं या नहीं, मैं इंडिविजुअल बेसिस पे करता हूँ। बेसिकली गांव देहातों में खुद जाता हूँ मैं, थर पार कर हर तीसरे चौथे महीने खुद चला जाता हूँ और फिर वहाँ जाके खुद जो है ना चीज़ों को चेक करता हूँ, वहाँ की ज़रूरियात को देखता हूँ और उसके मुताबिक फिर उनको इंस्टॉलेशन करके देता हूँ। ठीक है, इस पे गुफ्तगू करते हैं। मुझे इशारा यहाँ ब्रेक का हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। ताहिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप हमारे प्रोग्राम में आते हो, जब भी आप हमारे प्रोग्राम में आए माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ से आपने हमें महसूस किया, हमारे नाज़रीन भी। और अक्सर मैं देखता हूँ कि जो भी अच्छे प्रोग्राम, वैसे तो हमारे सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आप हमारे साथ रहे ईमान रमज़ान के अंदर। और अब मैं चाह ये रहा था कि ईद कुर्बान की भी बात है, हज की भी बात है, सारे हज्जाज कराम सब मक्के में, मदीने में, और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा की तरफ मूव करेंगे। तो आप जो है एक अच्छा कलाम आपको बहुत प्यारा कि खाक मुझ में, तो ये वाला ज़रा कलाम आप जिस तरीके से अल्फाज से आपने गुफ्तगू की है उस हवाले से भी ये कलाम है। खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, पर्दा हमको अच्छों में डाल रखा है, हमको अच्छों में डाल रखा है। मैं तो सरकार कब का मर जाता, मैं तो सरकार, मैं तो सरकार कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। अल्फाज साहब, मेरे कमाल को हरगिज़ कभी ज़वाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। माशाल्लाह। ऐसे तो आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम इस शोबा जात के अंदर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह जो सुकून मिलता है, कभी कभी इस काम के हवाले से कोई ऐसी परेशानी नज़र आई या वो सुकून जो आप रात को सोते हैं कि आपको पता चलता है कि यार अल्लाह ताला ने इतने लोगों में से आपको चुना कि ये काम के हवाले से, तो क्या महसूस होता है, कैसा खिदमत का हवाले से लोग, इतने लोगों के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग NGOs चला रहे हैं, लेकिन
بہت ساری این جی اوز تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے اور بہت ساری این جی اوز بہت کم ہائی لائٹ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسی بھی این جی اوز ہے جو صرف اور صرف باہر سے اپنے فنڈز کے حوالے سے لوگوں سے کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں لگاتی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے نا تو اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں جہاں بھی پھنستا ہوں نا تو اللہ کے فضل سے اللہ کی غیبی مدد جو ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہی ہے۔ یعنی میں نے تو اس کو پریکٹیکلی دیکھا ہے، میں نے ایسی مہم جہات کی ہیں، ایسے کام کیے ہیں کہ میں وہ بیان سے قاصر ہے، کیونکہ جب آدمی پریکٹیکلی کسی کام پہ لگا ہوا ہوتا ہے نا تب اس کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں اب میرے ساتھ جو ہے وہ بیک پہ کوئی ہاتھ ہے، میرے پیچھے کوئی سپورٹ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی این جی اوز ہیں، باہر سے بہت پیسے آتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس باہر سے 1 روپیہ نہیں آتا۔ اچھا، میں خاص طور پہ کراچی کی عوام کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر میں اپنی میمن برادری کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل فنڈ جو ہے وہ جنرل پبلک کا آتا ہے۔ مطلب ہم کسی بڑے سیٹ کے، کسی بڑی انڈسٹری کے بغیر، بڑی کسی سی ایس آر فنڈ کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم پبلک میں جاتے ہیں، ہم صدا لگاتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارا کام جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں کہ ہماری جو ڈونرز ہیں اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہمیں بھی بعض اوقات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، ہم گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا مسجد بناتے ہیں، اس وقت بھی وہ عورتیں جو ہے وہ اپنا سونا لے کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں کیا بات کہ یاسر یہ گھر میں جو ہے وہ میلہ ہو رہا ہے، ہم اس کو نہیں پہنتی، یہ تم اس مسجد میں لگا دو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے فضل سے 313 مساجد جو ہے وہ بنانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ اللہ کے فضل سے 126 کے قریب مساجد اب تک تعمیر کر چکے ہیں، اور جزوی تعمیر بھی کر چکے ہیں، اور بہت ساری مساجد کے ساتھ تعاون بھی کر چکے ہیں۔ تو بیسیکلی مساجد بنانا جو ہے یہ میرا پیشن ہے، یہ میرا جنون ہے، اور یہ میرا جذبہ ہے۔ اچھا، ایسا کوئی واقعہ جس کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اداروں کو چلانے کے لیے اتنے ساری چیزوں کو اللہ پاک بالکل اسباب بناتا ہے، کبھی ایسا بھی وقت آیا ہو کہ یار یہ سارا ابھی کچھ سچویشن ایسی نہیں ہے، آگے فنڈ دینا ہے، آگے چلانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ مائنس پلس ہو جائے، کوئی بند نہ کرنا پڑے، یا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال اس نشیب و فراز کے اس دور میں آپ کو آئی؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو اکابر علماء کرام ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت زبردست بات کہی تھی، اور اپنے حوالے سے کہی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تقی اگر دارالعلوم کراچی اتنا بڑا ادارہ ہے، بولا اگر اس کے لیے تمہارے پاس فنڈ نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا، ادارہ بند کر دینا، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ ہی چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ دی ہوئی ایک کھجور سے جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ باغ لگانے کی کیا ضرورت ہے، اگر میرے اندر اخلاص ہے تو میں کیوں نہ تھوڑا سا اپنے حصے کا کام کر دوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے اخلاص کی برکت سے مجھے پورے باغ کا ثواب دے گا۔ تو اسی طرح میں اپنے تھوڑے سے فنڈ سے بہت بڑا کام کر جاتا ہوں، اور مجھے کبھی بھی جو ہے نا فنڈز کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ میں کبھی جو ہے سوری ٹو سے یہ نہیں کہتا کہ میرے کو 1 کروڑ روپے کا کام کرنا ہے، میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ کا کام کرنا ہے۔ وہ 5 لاکھ کا کام 50 لاکھ کا کیسے ہو جاتا ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ ابھی میں ریسنٹلی جو ہے وہ میں نے جیکب آباد میں سیلاب متاثرین میں کام کیا، آپ یقین نہیں کریں گے، میری یاسین القرآن ویلفیئر ٹرسٹ نے 5 ملین کا جو ہے وہ کام کر لیا، ماشاءاللہ، صرف صدا لگائی۔ اسی کے ساتھ عزم پاکستان ایک این جی او ہے یونس ڈاگا صاحب کی، میں اس کا ممبر ہوں، ماشاءاللہ، اس کے ذریعے ہم نے 1.5 کروڑ روپے کا کام کیا، جام شوروں کے اندر ہم نے پورا کیمپ سٹی لگایا۔ اس سے پہلے میں اعتماد پاکستان کا ممبر رہ چکا ہوں، جو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی این جی او ہے، اور ٹی ایف سی جو این جی او ہے ان کی کولیبریشن کے ساتھ، اس میں ہم نے جو ہے بالاکوٹ میں کام کیا، زلزلے میں 2010 میں ہم نے خیرپور شکارپور کے سیلاب زدگان کے لیے کام کیا، پھر اس کے بعد ہم نے جاتی کے سیلاب میں کام کیا۔ تو اللہ کے فضل سے جتنے بھی ڈیزاسٹر ماضی میں پاکستان میں آئے ہیں ان سب میں جو ہے وہ میں نے خود جا کے کام کیا ہے، اور مجھے نہیں پتا
اب آپ مجھے بتائیں کہ شہزاد رائے جو ہے زندگی ٹرسٹ والا، وہ مجھے جو ہے میرے کیمپ سٹی میں پورے کے پورے کنٹینر دے گیا راشن کے. سعودی گورنمنٹ جو ہے مجھے کھجور کے کنٹینر دے گئی. کویت سے جو ہے مجھے برتن مل گئے. ماشاءاللہ. فیصل ایدی نے مجھے ٹینٹ دے دیے. اچھا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ول، آپ وہاں جائیں، آپ وہاں کام کریں. جب آپ 48 ڈگری میں اندرون سندھ، جب اس کیمپوں میں، اس خیمے میں جہاں وہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے کیمپوں میں بچوں کی پیدائش ہوگی اور ان بچوں کی پیدائش کو جو ہے وہ آپ ہاسپٹلائز کریں گے اور پھر ان کے ساتھ آپ تعاون کریں گے، تو آپ یقین مانیں آپ کو جو ہے نا دنیا اور مافیا سے مبرہ ہو جائیں گے. آپ کے دل میں تو خوف نکل جائے گا. کرونا کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہوگا؟ جی الحمدللہ، کرونا کے حوالے سے بھی ہم نے بہت کام کیا. اس میں ہم نے جو ہے ایک بالکل نئی متھ جو ہے وہ ایجاد کی کہ ہمارے اس کراچی میں جتنے بھی مساجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، یہ ایک وہ طبقہ ہے جو کسی لائن میں نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ بلو دا پاورٹی لیول جو ہے یہ لوگ گزارا کرتے ہیں. تو میں نے کووڈ کے لیے میں جو ہے نا اسپیشلی حافظ حافظہ، عالم عالمہ، مفتیان اور علماء اکرام کو جو ہے وہ راشن بیچ دیے. ماشاءاللہ. میں نے ان کی ہی رجسٹریشن کی اور صرف ان کو دیا اور عزت کے ساتھ دیا. اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسے عالم دین سے ملا جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل تھا. ماشاءاللہ. اور وہ حضرت جو ہے 85 سال کے تھے. اچھا. وہ میرے دفتر آئے، راشن لیا، سب کچھ لینے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں راشن لینے نہیں آیا تھا، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تم کس طرح کام کرتے. اللہ اکبر. کیونکہ تم نے آواز لگائی تھی کہ علماء کرام کو راشن دوں گا، تو میرے کو یہ خوف ہوا کہ کہیں تم علماء کرام کو ذلیل تو نہیں کر رہے، اللہ. کہیں تم ان کی تصویریں تو نہیں کھینچ رہے، کہیں تم ان کا کوئی تماشا تو نہیں بنا رہے. کیونکہ یہ دیکھیں بڑی جرت کی بات ہوتی ہے کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات کر دینا، کسی کے بارے میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی جا کے کسی کو چیک کرنا اور چیک کرنے کے بعد اس کام کی تصدیق کرنا، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، جو انہوں نے دکھائی. الحمدللہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آج اتنی جرت پیدا ہوتی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بانگ دول جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں. دامن بالکل صاف ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. یاسر بھائی، میں میرے پروگرام کے توسط سے، کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایک موٹو رہا ہے کہ ہمیشہ میں اپنے پروگراموں کے حوالے سے جو بھی میرے ساتھ NGOs کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو بھی لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو پورے چینل کی ٹیم ہے، ہمارے مالکان ہے، جس میں ہمارے کیمرہ مین ہے، جس کے اندر ہمارے DOP کے، سیٹلائٹ کے، ہر بندہ جو ہے نا وہی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا اسباب بن جائے، چاہے میرے ثنا خواہ دوست ہوں، کوئی بھی ہو. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی معاونت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں تاکہ میرے اس پلیٹ فارم سے جو ہے آپ کو جو یہ کام کرے اس میں اور اچھے طریقے سے بھی آپ کو معاونت مل سکے، اچھے طریقے سے کوئی ڈونیشن مل سکے، اور وہ ڈونیشن اگر ہمارے توسط سے مل رہا ہے تو ہمارے سارے لوگوں کے حوالے سے صدقہ جاری ہو جائے گا. تو کیا چاہتے ہیں، کیسے آپ اس کو مانیٹر کریں گے اور کس طریقے سے آپ اپیل کریں گے؟ بیسیکلی آپ چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے جو ہے پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ جو ہے وہ اچھی بات کریں، یہاں سے شروع کریں. یہ اچھی بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. پازیٹیو بات کریں، سچ بولیں، سچ پھیلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی جتنی مدد آپ کر سکتے ہیں نا وہ مدد کریں. کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی 10 روپے دیں، آپ لازمی 10,000 روپے دیں، آپ لازمی مسجد بنائیں. نہ، آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کو سپورٹ کریں. بینگ اے چینل جو ہے آپ جہاں جہاں جس کی جس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اس کی آواز جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. بھی پازیٹیو جو ہے نا آپ لے کے چیزوں کو چلیں گے انشاءاللہ. میرا دل کہتا ہے کہ دن دگنی رات چگنی جو ہے آپ کا چینل انشاءاللہ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا. مجھے ابھی جیسے پتہ چلا کہ آپ رینکنگ میں 16 نمبرز پہ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ ٹاپ 10 میں ہوں گے انشاءاللہ. بس آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا، اور ہم جیسے سیاہ کار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، اور ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں
تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے توسط سے بھی کوئی ایسی مدد ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہو، اور ہمارے پورے چینل کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی لوگ ہم سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہو۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ایک صدا دیتے ہیں، اور صدا کے حوالے سے لوگ ہم سے جڑتے ہیں۔ اور میں طاہر ہاشمی کی طرف آتا ہوں کہ اب وہ آخری کلام کی طرف بڑھے، اور میں اجازت لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش وری پر، اور یہی ہے عبادت اور یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور میں طاہر ہاشمی سے درخواست کروں گا، اور میں چاہوں گا اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ نے نگہبان۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ اللہ اللہ اللہ